اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارک انفال وہ سورہ ہے کہ جو 9 اور 10 پارے میں آیا ہے، اور سورہ انفال مدنی سورہ ہے اور اس کی 75 آیات ہیں، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ 88واں سورہ ہے، 88، اور یعنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے 88واں ہے، اور موجودہ جو جمع آوری کے اعتبار سے، موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 8واں سورہ ہے۔ اور اس سورے میں 1244 یعنی 1244 کلمات ہیں اور 5388 حروف ہیں۔ ہر حرف کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے کم از کم، تو اس لحاظ سے تقریباً 5500 نیکیاں تو فقط اس سورہ انفال کی تلاوت سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جو سورہ ہے یہ حجم کے اعتبار سے متوسط سورہ میں شمار ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے ہم نے سبع طوال کا ذکر کیا، پچھلے جو نشستوں میں سورہ آئے ہیں جن کے متعلق گفتگو ہوئی ہے وہ طویل سوروں میں شمار ہوتے تھے، اس کو متوسط سورہ کہا جاتا ہے، اور تقریباً آدھے پارے کے لگ بھگ یہ سورہ ہے۔ اور البتہ کچھ افراد، کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جو اسے طویل سورہ میں شمار کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ اس کے بعد سورہ برات یا سورہ توبہ ہے۔ اب اس کی تفصیل بھی آگے چل کر آئے گی، تو اس میں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے درمیان میں، تو اس لحاظ سے دونوں کو ملا کر ایک سورہ شمار اگر کیا جائے تو پھر اس کا شمار طویل سورہ میں ہوگا، لیکن اس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے۔ اس سورہ کے مختلف نام ہیں سورہ انفال کے۔ اس کو جو ہے سورہ انفال بھی کہا جاتا ہے، اس کی بھی وجہ تسمیہ آگے آئے گی۔ اس کو سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الجہاد بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام قرینتین بھی ہے۔ تو بہت سارے اس کے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، جس کی وجہ ابھی آگے چل کر بیان ہوگی۔ وجہ تسمیہ کیا ہے سورہ انفال کی؟ دیکھیے، اس کی پہلی آیت ہی میں لفظ انفال آیا ہے، یسألونک عن الانفال۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، تو آپ کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ تو کیونکہ اس کی پہلی آیت ہی کے اندر یہ لفظ آیا ہے، اس لحاظ سے اس کا نام سورہ انفال ہے۔ انفال کے خود معنی کیا ہیں یہ بھی ابھی آگے چل کر ذکر ہوگا۔ تو اچھا، اب دیکھیے، پورے قرآن میں یہ لفظ انفال یہ صرف اور صرف فقط اسی سورہ انفال میں استعمال ہوا، کسی اور سورہ کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اور اس سے مراد جنگی غنائم ہوتے ہیں، یعنی مال غنیمت، اور اس سے مراد عمومی ثروتیں بھی ہیں، یعنی عمومی مال و دولت وغیرہ بھی اس سے مراد ہے، یعنی جنگی مال غنیمت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں انفال میں، اور عمومی مال و دولت وغیرہ بھی اس سے مراد ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہے کہ اس کو سورہ انفال کیوں کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی پہلی آیت ہی میں لفظ آیا ہے جو کہ جنگی مال غنیمتوں اور عمومی مال و دولت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرا، اس کا ایک نام سورہ بدر بھی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ سورہ جنگ بدر کے موقع پر اس وقت نازل ہوا تھا کہ جب مسلمانوں میں مال غنیمت کے سلسلے میں کچھ اختلافات ہو گئے تھے۔ اس کا ایک نام سورۃ الجہاد بھی ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ جہاد کے موقع پہ نازل ہوا تھا، اور اس کا ایک نام قرینتین بھی ہے، قرینتین۔ جیسے کہ اس سے پہلے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ سورہ انفال کے فوراً بعد سورہ برات یعنی سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ۔
تو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. تو اس لحاظ سے یہ دونوں سورے ایک دوسرے کے بہت قریب قریب واقع ہوئے ہیں. اگر بیچ میں سے بسم اللہ نکال دی جائے تو بالکل گویا لگتا ہے کہ یہ ملے ہوئے سورے ہیں, اور ملے ہوئے یا بہت قریب کو کے ہونے کی وجہ سے اس کو قرینتین کہا گیا. اچھا, اتنی اور چیز اس میں ذکر کر دینی ضروری ہے کہ سورہ برات جس وقت انسان شروع کر رہا ہو, اس کے متعلق علماء کہتے ہیں اس وقت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے. یعنی اگر بالکل ابتدا سے سورہ توبہ پڑھ رہے ہوں یا سورہ برات پڑھ رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص مثلا سورہ برات اس نے پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد پڑھتا ہوا آگے نکل گیا, پھر اس نے سلسلے کو روکا اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا, پھر دوبارہ سلسلے کو شروع کیا, یعنی درمیان سے اگر کسی مقام پر درمیان سے اس کو اگر اس سورے کو پڑھا جائے تو پھر برکت کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں. یعنی جس وقت بس ابتدا کی جا رہی ہو اس وقت نہ پڑھا جائے, لیکن بعد کی آیات میں اگر کبھی ان کی الگ سے بیچ میں سے آپ کو تلاوت کرنا چاہیں یا سورے کو پڑھتے ہوئے اگر آپ آگے نکل جائیں اور پھر کوئی بیچ میں تعطل واقع ہو جائے اور پھر دوبارہ سورے کو شروع کریں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں حرج نہیں, صرف ابتدا میں پڑھنے میں ممانعت آئی ہے. تو سورہ انفال مثلا انسان پڑھتا ہوا جا رہا ہے, پھر بغیر بسم اللہ کے سورہ برات شروع ہو گئی, تو بعض نے اس کو ملا کر ایک ہی سمجھا ہے, تو اس وجہ سے اس سورے کو قرینتین کا نام دے دیا گیا ہے. اچھا, فضائل سورہ انفال کیا ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ایک عالم گزرے ہیں شیخ جعفر آل کاشف الغطا, جن کی مشہور کتاب کشف الغطا ہے. اس کی تیسری جلد میں شیخ جعفر آل کاشف الغطا نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر ماہ اس سورے کی تلاوت کرنا مستحب موقدہ ہے, تاکیدی مستحب ہے, کیونکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں ہر ماہ اس سورے کی تلاوت کے بہت ہی عظیم فوائد ذکر ہوئے, بہت عظیم فوائد. تو اس لحاظ سے اس کو تاکیدی مستحب اس کتاب کے اندر قرار دیا گیا ہے. اور اس کے جو فضائل اور فوائد ہیں وہ اگر ہم دیکھیں, یعنی ایک تو ہے کہ ہر مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ سورہ انفال کی تلاوت کی جائے. سب سے پہلا فائدہ یعنی جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں کہ یہ سورہ جو ہے نفاق سے بری کروا دیتا ہے, نفاق سے. اچھا دیکھیے, نفاق کیا ہے؟ ایک تو نفاق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک نفاق عملی ہوتا ہے. نفاق اعتقادی وہ جو پیغمبر اسلام کے دور میں بہت سارے افراد نے بظاہر اسلام قبول کیا ہوا تھا لیکن اندر سے وہ کافر تھے, کچھ مفادات کے تحت انہوں نے قبول کیا ہوا تھا, اس کو نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے. اور ایک نفاق عملی, نفاق عملی ہے کہ ہمارا عمل جتنا ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہو پاتا. یہ عملی ایک نفاق ہے, یعنی ہمارا میچ نہیں کرتا علم اور عمل آپس میں. تو یہ جو سورہ ہے اس کی تلاوت نفاق عملی اور نفاق اعتقادی دونوں سے محفوظ رکھتی. ایک تو تفسیر مجموع البیان ہے ہماری, اس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ جو ہر ماہ سورہ انفال کی تلاوت کرے, ہر ماہ, اور اس کے ساتھ سورہ برات کی بھی تلاوت کرے, یعنی ان دونوں سوروں کو اکثر روایات کے اندر ملا کر بیان کیا گیا اور ان کے فوائد ذکر ہوئے ہیں. اسی وجہ سے وہ قرینتین وغیرہ کی بات آپ نے ابھی سنی کہ اتنے قریب یہ سورے واقع ہیں کہ بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے, اس وجہ سے ایک ملے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دو سورہ ہر ماہ تلاوت کرے, یعنی سورہ انفال اور سورہ برات, تو امام فرماتے ہیں کہ روح نفاق اب اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی, یعنی نہ تو اعتقادی طور پر اور نہ ہی عملی طور پر. یعنی اب اس کا جو عمل ہے یہ اس کے علم کے مطابق ہو جائے گا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیے نا کہ پورا مسئلہ اسی کے اوپر ہی ہے ہماری زندگیوں کا, کہ ہمیں سب باتیں معلوم ہوتی ہیں, غیبت کی برائی معلوم ہے, جھوٹ کی برائی معلوم ہے, بے حجابی کی برائی معلوم ہے, اور اس طرح سے دیگر چیزوں کی برائی معلوم ہونے کے باوجود اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتے,
اور اس کو چھوڑ نہیں پاتے، نیکیوں کی اچھائی معلوم ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اتنا عمل نہیں کر پاتے کہ جتنی معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو بہرحال روح نفاق اب اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اب اس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو جائے گا، اور عمل اگر علم کے مطابق ہو جائے تو ایک بہترین مومن کے طور پر وہ معاشرے کے اندر ظہور کرے گا، جس سے معاشرہ بھی استفادہ کرے گا اور یہ بھی اپنی آخرت والی بہترین منازل کو حاصل کر لے گا۔ تو امام فرماتے ہیں پہلے ہر مہینے اگر یہ 2 سورہ تلاوت کیے جائیں تو ایک تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ روح نفاق اس میں اب داخل نہیں ہو سکتی، دوسرا فائدہ یہ امام نے بتایا کہ اب وہ امیر المومنین کا حقیقی شیعہ شمار کیا جائے گا، حقیقی طور پر حضرت امیر المومنین کا پیروکار شمار کیا جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ بتایا گیا اس روایت کے اندر، امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ حضرت امیر کے ساتھ جنتی کھانا کھائے گا، قیامت کے دن حضرت امیر المومنین کے ساتھ جنتی کھانا تناول فرمائے گا، یہاں تک کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں۔ باقاعدہ بحار الانوار میں بھی ہے، مجموع البیان میں بھی ہے، ثواب الاعمال میں بھی ہے، مستدرک الوسائل میں بھی ہے، تفسیر عیاشی میں بھی ہے، کتاب کنز الدقائق میں بھی ہے، ان سب کے اندر یہ والی روایت موجود ہے کہ یہ اتنی جو فوائد چھٹے امام نے ذکر کیے ہیں سورہ انفال کے، اور سورہ انفال کے ساتھ سورہ برات بھی اگر ساتھ میں تلاوت کی جائے مہینے میں کم سے کم 1 دفعہ، جو اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے، پورے مہینے میں صرف ایک دفعہ صرف اگر اس سورے کو باقاعدہ اپنے کیلنڈر پہ ان 2 سوروں کو مارک کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ تمام فوائد اس کو حاصل ہوں گے۔ اچھا، دوسرا فائدہ اس کا یہ بتایا گیا کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی شفاعت کا حقدار قرار پائے گا۔ یہ بھی روایت بحار الانوار میں ہے، تفسیر برہان میں بھی ہے، مجموع البیان میں بھی ہے، تفسیر عیاشی میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی ان 2 سوروں کی تلاوت کرے گا، سورہ انفال اور سورہ برات، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا کہ اس کا قاری منافق نہیں تھا۔ اللہ اکبر! یعنی پیغمبر اکرم اگر کسی کی شفاعت کریں اور قیامت کے دن اس شخص کے حق میں گواہی دیں کہ یہ نفاق سے بری ہے، یہ اپنے علم پر عمل کرنے والا تھا، اب اس کے نجات دہندہ ہونے میں، نجات یافتہ ہونے میں تو اس کے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا، تو پیغمبر اسلام کی شفاعت کا حقدار قرار پائے گا۔ اس کا ایک اور فائدہ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ قید سے رہائی اور نجات کے لیے سورہ بڑا مجرب ہے۔ جو کتاب خواص آیات قرآن کریم، اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی قید خانے میں ہو یا کسی مشکل میں گرفتار ہو اور وہ وہاں سورہ انفال کی 7 بار تلاوت کرے، 7 بار، تو وہ قید سے نجات حاصل کر لے گا، قید سے نجات حاصل کر لے گا اگر کوئی قیدی 7 مرتبہ سورہ انفال کی تلاوت کر لے۔ تو بہت سارے ہمارے جوان ہیں جو کہ مسنگ پرسنز کے طور پر شمار ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، ان کے گھر والے بھی ان کی طرف سے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور کسی کے علم میں ہو اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو یہ دماغ میں رہے کہ قید سے نجات کے لیے 7 مرتبہ سورہ انفال کی تلاوت بڑی مجرب ہے اور انسان قید سے رہائی حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا، ایک ساتھ اگر اس کو نہ پڑھ سکیں تو اس کو وقفے دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک دفعہ شروع کیا جائے تو پوری 7 ایک ہی سٹنگ کے اندر ختم کی جائے، مناسب وقفے دے کر 7 کا عدد مکمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ حاکم کی شر سے حفاظت کے لیے جو کتاب ہے خواص آیات قرآن کریم، اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، مجربات امامیہ میں بھی بات آئی ہے، اور اس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت نقل کی گئی ہے کہ جو اس سورے کو لکھ کر گلے میں پہنے، جو اس سورے کو لکھ کر گلے میں اپنے لٹکائے یا پہنے، وہ جب بھی حاکم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوگا وہ دلیل اور حجت رکھتا ہوگا۔
اب مقدمات عدالت ہوتے ہیں، بعض اوقات پولیس کچہریوں کی نوبت آتی ہے، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس سورے کو لکھ کر اور گلے میں پہن لے، تو جب بھی وہ حاکم کے سامنے جائے گا ہمیشہ ڈٹ کر کھڑا ہوگا، دلیل و حجت رکھتا ہوگا، یعنی اب وہ حاکم جو ہے امام فرماتے ہیں اس کا حق ادا کرے گا اور اس کی حاجت کو پورا کرے گا، یعنی فیصلہ گویا اسی کے حق میں ہو جائے گا، یعنی جو یہ چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا ایک بہت اہم، اس کو صرف پہننے کا ایک تعویذ کے طور پر اس سورہ کو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام امور میں کامیابی کے لیے بھی یہ سورہ بہت مجرب ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم ایک ایک اپنے کاموں کے لیے الگ الگ چیزوں کے عملیات کرنا مشکل ہوتے ہیں، تو خواص سورہ قرآنیہ کے اندر بھی ہے، مجربات امامیہ میں بھی ہے۔ حضرت ابن عباس جو صحابی تھے ان کی روایت ہے کہ جو شخص بھی سوتے وقت سورہ انفال کی تلاوت کرے یا اس پر سورہ انفال تلاوت کی جائے، یعنی یا تو خود تلاوت کر لے یا کوئی اور شخص اس پر سورہ انفال تلاوت کرے، جیسے والدین ہیں اپنی اولاد کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، یا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یا لکھی ہوئی سورہ انفال اس کے پاس ہو، تو پروردگار اسے اس کے تمام امور میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا، تمام امور میں۔ تو یہ ایک بہت اہم ہے، یعنی یا تو سورہ انفال سوتے وقت تلاوت کرے یا اس پر تلاوت کی جائے، یعنی وہ خود تلاوت نہیں کر رہا لیکن کوئی دوسرا شخص اس کے اوپر تلاوت کر رہا ہے یا اس کے لیے تلاوت کر رہا ہے، یا سورہ انفال لکھی ہوئی اس کے پاس ہو، تو اس کو اپنے تمام امور میں، یعنی ایک ایسی برکت اس کو حاصل ہوگی کہ جتنے کاموں میں ہاتھ ڈالے گا وہ سارے کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ ان تمام سوروں کی جو فضائل ہیں اس میں کوئی بعید نہیں ہیں یہ چیزیں، اگر اعتقاد کے ساتھ ان تمام چیزوں کو انجام دیا جائے، کیونکہ فقط قرآن یقیناً کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بے پناہ فضائل اور برکات اور ہیں، دین اور دنیا کی ہر خیر قرآن کے اندر موجود ہے، اس سے تمام فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی تلاوت سے بے پناہ ثواب ملتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان جو علامہ طبرسی نے لکھی ہے، اس میں ایک روایت ہے ہمارے پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے دنیا کے تمام منافق مرد اور عورتوں کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور ان لوگوں کی، یعنی منافقین کی پوری دنیا میں جو تعداد پائی جاتی ہے اس کے 10 گنا برابر گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، اور عرش پر جو فرشتے موجود ہیں اس کی زندگی ہی میں اس پر درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیے بہت سی روایات میں یہ آیا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، کہیں ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اللہ کا درود بھیجنا یہ نزول رحمت کرواتا ہے، یعنی اللہ کے درود بھیجنے سے مراد ہے اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرشتوں کا درود بھیجنا طلب مغفرت ہے، اور بندوں کا جو درود بھیجنا ہے وہ درجات میں بلندی کی دعا ہے، یعنی ان سب افراد کے، یعنی اللہ کا درود بھیجنا الگ معنی میں ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا الگ معنی میں ہے، اور صاحبان ایمان کا درود بھیجنا الگ معنی میں۔ اللہ کا درود نزول رحمت ہے، فرشتوں کا درود طلب مغفرت ہے، اور عام مومنین کا درود درجات میں بلندی کی دعا ہے۔ تو اگر کوئی شخص سورہ انفال کی تلاوت کرتا ہے تو دنیا کے تمام منافقین جو مرد اور عورت ہیں ان کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، ان کی تعداد کے 10 گنا برابر گناہ اس کے محو ہوتے ہیں، اور عرش پر فرشتے اس کی زندگی میں اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی اس کے لیے مسلسل طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ کچھ روایات میں کچھ سورہ کے لیے آیا ہے کہ تمام دنیا میں پائے جانے والے منافق مشرکین کی تعداد کے برابر نیکیاں دی جاتی ہیں، یہاں پر آیا ہے کہ پوری دنیا میں موجود منافقین کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو دیکھیے منافقین کی تعداد اور دنیا میں جو آپ کو پتہ ہے کہ اکثریت بہرحال دنیا کی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ گمراہ میں شمار ہوتی ہے، یعنی
جو اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کی پیروی کرنے والے ہیں، تو منافقین کو بعض اوقات اپنی کثرت کے اوپر بڑا گھمنڈ ہو جاتا ہے. تو جیسے آج کل کفار کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، تو آخرت میں ان کے اسی ظلم اور غرور کو خاک میں ملانے کے لیے مومن کو اتنے درجات بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے اس قدر گناہ جو ہے اس کے معاف ہوتے ہیں کہ جن پر تم اتنا گھمنڈ کر رہے تھے اپنی تعداد، مومن کو آخرت میں اسی تعداد کے 10 گنا برابر اجر و ثواب جو ہے دے کر اس کو خوش کیا جائے گا اور ان کے دل کو جلایا جائے گا. تو بہرحال بے پناہ ثواب ہے اس کا. اچھا، اسی طرح سے قیامت کے دن حساب و کتاب سے نجات دلانے والا سورہ ہے. حساب و کتاب سے نجات دلانے والا. ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو لکھا ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت یعنی سورہ انفال کی تلاوت کرے گا اس کا شمار حساب و کتاب سے نجات یافتہ شیعوں میں سے ہوگا، یعنی جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. تو یہ پروردگار عالم کی ایک الگ ایک لطف و کرم والی بات ہوگی کہ جو اس سورے کے قاری کو اور اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو پروردگار اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا. اس کا ایک اور فضیلت یہ ہے سورے کی کہ قرض کی ادائیگی کے لیے سورہ بڑا مجرب ہے. تفسیر برہان میں اس سورے کی تلاوت کو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت ہی مجرب شمار کیا گیا. بہت سارے لوگ بہت زیادہ قرض ان کے اوپر ہوتا ہے تو وہ اگر کم سے کم ہر ہفتے ایک مرتبہ سورہ انفال کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ ان کا قرض بہت ہی جلد ادا ہو جائے گا. بہت مجرب سورہ ہے. ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت خوش اور مطمئن رکھنے والا سورہ ہے. دیکھیے آج کل تو ہر وقت لوگوں کے اوپر مایوسی، مشکلات، پریشانیاں، کبھی بیماریاں، کبھی اور زندگی کی مشکلات ہوتی ہیں کہ ہر وقت انسان زیادہ تر اوقات میں تو پریشان ہی رہتا ہے. کتاب جو ہے خواص آیات قرآن کریم، اس میں ایک عمل بتایا گیا ہے جو وہ عمل رمضان میں کرنا ہے، اور رمضان کچھ عرصے بعد آنے ہی والا ہے. وہ یہ ہے کہ رمضان کی 27 تاریخ کو یہ انسان آپ کو چاہیے کہ اس کو کیلنڈر کے اوپر مارک کر لیں کہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو سورہ انفال کی آیت نمبر 10 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اسے ہم نے صرف ایک بشارت قرار دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے. تو یہ والی جو سورہ انفال کی آیت نمبر 10 ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو نیت خالص کے ساتھ اور خدا پر توجہ رکھتے ہوئے اور اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اگر کسی کاغذ کے اوپر لکھے، کسی کاغذ پہ لکھے اور اس کو کسی نگین یا انگوٹھی وغیرہ میں پہن لے. اب وہ خود آپ دیکھیں گے اس کو کس طریقے سے اس لکھی ہوئی چیز کو انگوٹھی کے طور پہ پہنا جا سکتا. تو کتاب خواص آیت قرآن کریم میں ہی کہ اگر 27 رمضان کو اس طرح سے سورہ انفال کی آیت نمبر 10 کو مکمل توجہ اور پروردگار عالم پر مکمل توجہ کے ساتھ اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اور خالص نیت کے ساتھ اگر اس کو لکھ کر اور ایک انگوٹھی اور یا کسی نگینے وغیرہ میں پہن لے تو وہ ہمیشہ شادمان و خوش و مطمئن رہے گا. یعنی اب اسے کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، غم و تکالیف تو زندگی میں آتے ہی ہیں لیکن یہ مطمئن رہے گا. دیکھیے آج کل تو یہ ہو گیا نا کہ ہم تو صرف اندیشوں ہی کے اندر اپنے آپ کو پریشان کر کے رکھ لیتے ہیں. ایک مصیبت ابھی آئی نہیں ہے اور اس کے لیے پہلے سے واویلا شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں تو اس کے بعد بھی آتی رہیں گی، لیکن یہ کہ انسان بالکل خوش اور مطمئن رہے گا، اس کے دل کو کوئی یعنی بالکل جواں مردی کے ساتھ اس کا جو ہے مقابلہ کرے گا. تو بہرحال مکمل خوش اور مطمئن رکھنے والا یہ اس سورے کی آیت نمبر 10 کی خصوصیت ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ اپنے دشمنوں پر بھی فتح یاب ہوگا. اگر یہ آیت نمبر 10 اس کے پاس انگوٹھی کے اندر مثلا اگر کوئی شخص چاہے تو اپنی انگوٹھی کے نگینے کے اوپر اس آیت نمبر 10 کو کندہ بھی کروا سکتا ہے
اور اس کے اوپر اگر نیل پالش وغیرہ ایک ٹرانسپیرنٹ نیل پالش آتی ہے، وہ اگر اس کے اوپر ایک کوٹنگ کر دے تو بغیر وضو اس کے اوپر ہاتھ لگانے والا مسئلہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک کوٹنگ آ جائے گی اس تحریر کے اوپر تو پھر اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے. تو بہرحال یہ انتہائی خوش اور مطمئن کر دینے والا سورہ ہے کہ اس کے بعد وہ شخص ہمیشہ شادمان اور خوش اور مطمئن رہے گا، اور اگر مصیبتیں اور مشکلات آتی بھی ہیں تو بہت آرام کے ساتھ اور مطمئن دل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گا. اس کی ایک اور فضیلت اس سورہ کی یہ ہے کہ لوگوں میں محبوب بنانے والا سورہ ہے. جہت محبوبیت درمیان مردم، یعنی اس کے لیے بھی سورہ کو پڑھا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر جو خواص آیت قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے کہ جو اس سورے کی آیات نمبر 62 اور 63، 62 اور 63، یہ اگر کوئی شخص، یہ بھی رمضان کا ہی ایک عمل ہے. دیکھیں لوگوں میں محبوب بنانے والا سورہ ہے، اور اس کی جو 2 آیات ہیں خاص طور پر آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63، رمضان کا جو پہلا جمعہ ہے اس میں ظہر اور عصر کے درمیان کسی وقت ان 2 آیات کو لکھے، اور باطہارت ہو کر لکھے. اور علماء فرماتے ہیں جو بھی دیکھیے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو علماء کے کچھ تجربات ہیں، خاص طور پر جو عملیات وغیرہ کے جو علماء ہوتے ہیں ان کی الگ تجربات ہیں اس سلسلے میں، اور ان کے پاس الگ اس کے دلائل ہوتے ہیں جو ہر جگہ بیان بھی نہیں ہوتے. بہت سے لوگ جو ہیں اپنی سطحی سی معلومات سے جو ہے نا وہ عام طور پر ان چیزوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ بھئی صرف تو سورہ کی تلاوت ہی کر لی جائے، یا مثلا ان آیات کی تلاوت کر لی جائے. اس کو ان چیزوں میں کرنے کی کیا ضرورت ہے، جیسے کہ جس میں بیان ہو رہا ہے کہ رمضان کے پہلے جمعے میں ظہر و عصر کے درمیان ان آیات نمبر 62 اور 63 کو لکھنا ہے، باطہارت ہو کر لکھنا ہے، اور 3 کاغذوں کے اوپر لکھنا ہے جو 3 مختلف رنگوں کے ہوں، سبز، زرد اور سرخ. جو عملیات کے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیات کو 3 کاغذوں کے اوپر لکھنا ہے جو کہ الگ الگ رنگوں کی ہوں، یعنی جو کاغذ ہیں وہ الگ رنگوں کے ہوں، ایک سبز ہو، ایک زرد ہو اور ایک سرخ ہو. اور ان 2 آیات کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو وہ جس سے بھی ملے گا اس کا محبوب بن جائے گا، اس کا فیورٹ ہو جائے گا، لوگوں میں اس کی محبوبیت پیدا ہو جائے گی، لوگوں میں اب کوئی اس کے خلاف نہیں رہے گا. لوگوں کو عام طور پر آج کل یہ بہت ہوتا ہے نا کہ جناب وہ میرے خلاف ہے اور وہ میرے خلاف ہے اور وہ میرے خلاف ہے. اور جب کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی کا جو وصیت نامہ ہے اس میں آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے زمانے طالب علمی کے جو ایام تھے اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ لوگ میرے بہت زیادہ خلاف ہو گئے تھے، ہر شخص میرے خلاف ہو گیا تھا، میں بڑا مایوسی کی سی کیفیت کے اندر چلا گیا تھا کہ اتنے لوگ میرے خلاف ہو گئے. اچھا بعض اوقات علماء حقہ کے تو لوگ خلاف ہو ہی جاتے ہیں، لیکن البتہ اگر ہم جیسے افراد ہیں ان کے بہت زیادہ ہر آدمی خلاف ہو رہا ہے اگر، تو ہمیں اپنا بھی ذرا جائزہ لینا چاہیے کہ بھئی ایسی کیا خرابی ہو گئی کہ ہر شخص ہمارے خلاف ہو رہا ہے. تو بہرحال اپنے محاسبہ کرتے ہوئے بھی اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر کوئی بلا وجہ لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہوں، اپنے دیانتداری سے اپنا جائزہ لیا ہو کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کچھ لوگ جیلس ہو رہے ہیں، حسد کا شکار ہو رہے ہیں، یا کسی اور وجہ سے خلاف ہو رہے ہیں آپ کے، تو پھر اس عمل کو اگر انجام دیا جائے، یعنی رمضان کے پہلے جمعے میں ظہر و عصر کے درمیان ان 2 آیات کو لکھا جائے، 62 اور 63 کو، اور باطہارت لکھا جائے اور 3 مختلف رنگوں کے کاغذوں پر لکھا جائے، جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ سبز، زرد اور سرخ رنگ کے کاغذ، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے پاس رکھا جائے. تو خواص آیات قرآن کریم کے اندر یہ بات آئی ہے کہ لوگوں میں اس کی محبوبیت پیدا ہو جائے گی، کوئی اس کے خلاف نہیں رہے گا. تو یہ اس کا ایک فائدہ ہے آیت نمبر 62، اور دوسری ہے آیت نمبر 63. اور آیت نمبر 63 الف بین قلوبہم، اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے کہ اگر آپ ساری دنیا خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دل میں باہمی الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن خدا نے الفت و محبت پیدا کر دی ہے کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے.
تو آیت کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے ان تمام عملیات میں، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی خاصیت بھی اس کے اندر ان الفاظ کے اندر پائی جاتی جس کام کے لیے اس آیات کو پڑھا جا رہا ہے. تو ایک محبوبیت لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے پیدا ہو جائے گی جو اس آیت نمبر 62 اور 63 کی ویسے بھی تلاوت کرے. پورے سورہ پڑھے تو اور اچھا ہے، 62 اور 63 کی الگ سے بھی تلاوت کر سکتا ہے، اور اس عمل کو بھی انجام دے جو رمضان کے اعتبار سے ہے کہ جس کے اندر اس انداز سے ان آیات کو لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تمام مشکلات کی آسانی کے لیے یہ بات بھی آئی ہے. خواص کتاب جو آیات قرآن کریم ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ سورہ انفال کی آیات 66 تا 75، 66 سے لے کر اور 75 تک جو آیات ہیں، اگر ہفتے کے دن سے ان کو پڑھنا شروع کرے اور ایک ہفتے تک ہر نماز کے بعد پڑھے، ہفتے کے دن سے اس کام کو شروع کرے اور ایک ہفتے تک ہر نماز کے بعد پڑھے، تو خدا اس کے تمام اہم کاموں کو آسان کر دے گا اور اس کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا. تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اس کی، اگر وہ شخص آیات 66 سے لے کر 75 تک ہفتے کے دن سے پڑھنا شروع کرے اور ایک ہفتے تک ہر نماز کے بعد پڑھے، تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا. اچھا، اب اس سورہ کے اندر آیات احکام بھی ہیں، تقریباً 16 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں فقہ احکام بیان کیے گئے، اور جو اس کی مشہور ترین آیات ہیں، سورہ انفال کی مشہور ترین آیات، اس میں ایک آیت انفال ہے، اور جو کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی آیت ہی ہے سورہ انفال کی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. اچھا، انفال سے مراد دیکھیے وہ اموال ہیں جن کا کوئی خاص مالک نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے مالک جو ہیں وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور یقیناً جو اس سلسلے میں علماء تفصیل بیان کرتے ہیں اور ان کے برحق جانشین ہیں. اچھا، جنگی غنائم اور جنگی مال غنیمت بھی اس میں شامل ہیں. علامہ طباطبائی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جنگی غنائم بھی اس میں شامل ہیں اور جو عمومی ثروتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں. جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی تھی تو مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ نے، پورے تمام مہاجرین اور انصار نہیں، ان کے ایک گروہ میں مال غنیمت کے سلسلے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا. وہ جو گروہ تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، یعنی جس معاملے میں جھگڑا ہو رہا تھا. تو بہرحال ان اموال کا اختیار جو ہے، جو انفال ہیں، وہ اللہ، رسول اور ائمہ کے پاس ہے. اور انفال دیکھیے ہر اضافی چیز کو نفل کہتے ہیں، ہر اضافی چیز کو، یعنی نفل کی جمع انفال ہے جو اصل سے زیادہ ہو. اسی بنا پر دیکھیے جو وہ نماز یومیہ سے، بعض نماز یومیہ میں جو نوافل ہیں اس کے وہ واجب نماز سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، بعض نمازوں میں واجب نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو بھی نافل اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ واجب نمازوں کی جو اصل واجب نمازیں ان سے یہ زائد پڑھے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو نافلہ کہا جاتا ہے. یعنی انفال کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے. یعنی لوگ جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے مال غنیمت کے علاوہ اس طرح کی چیزوں میں، تو اس میں ان کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، یہ عمومی لوگوں کی ملکیت نہیں. تو بہرحال اس کی جو اہم ترین، جو مشہور ترین جو آیات ہیں ان میں ایک آیت انفال ہے جو پہلی آیت تھی. اس کے علاوہ اس کی جو مشہور ترین آیت ہے اس میں آیت خمس ہے. خمس لوگ اسے کہتے ہیں، لیکن چلیں وہ عام طور پر ایک رائج چیز ہے، لیکن ہے اصل میں ہے خمس. یہ 41ویں آیت ہے، 41ویں آیت، اور 10ویں پارے کی تو پہلی آیت ہی، لیکن سورہ کے اعتبار سے سورہ انفال کی 41ویں آیت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.
اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول، رسول کے قرابت دار، ایتام، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے۔ تو بہرحال یہ مشہور ترین آیات میں سے، اور ہر قسم کی آمدنی اور نفع کے اوپر اس میں خمس کا حکم ہے۔ من شیئن، جو بھی تمہیں فائدہ حاصل ہو، یعنی صرف مال غنیمت سے متعلق نہیں، عام مسلمانوں میں اور شیعہ حضرات میں یہی ایک اس آیت کے ضمن میں ایک اختلاف موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف مال غنیمت سے متعلق یہ آیت آئی ہے، جبکہ ہمارے پاس روایات بھی ہیں، اور من شیئن سے بھی علماء اس کی بہت زیادہ تفصیل، ہم جو خمس کے سلسلے میں دروس منعقد ہوئے تھے اور اس پہ اعتراضات اور اس میں تو ذکر ہوئے تھے، تو ان کے جوابات دینے میں اس کا کافی تجزیہ کیا گیا تھا ان آیات کا۔ تو بہرحال جو تفصیل کی شائقین ہو وہ اس کو سن سکتے ہیں، یا تفاسیر وغیرہ کے اندر اس کی 41ویں آیت کی تفاسیر کے اندر اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی فقط جنگی مال غنیمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام فوائد اور بچت وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اس کی مشہور آیت اولو الارحام، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور آپ کے ساتھ جہاد کیے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور قرابت دار کتاب خدا میں سب آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ اولیت اور قربت رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت اولو الارحام ہے، یہ اس کی مشہور ترین آیات میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ ایک آیت صلح ہے، صلح، یہ آیت سلم بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سلم یعنی آیت کیا ہے؟ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ دیکھیے امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی، یا امام خمینی نے جو جنگ بندی کی تھی اور کہا تھا کہ میں زہر کا گھونٹ پی رہا ہوں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حکم فقط یہ جو حکم صلح ہے فقط جنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک عمومی حکم بھی ہے۔ یعنی جب بھی صلح چاہتا ہو اس کے ساتھ صلح کر لی جائے۔ یعنی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی جھک جاؤ، تم بھی صلح کی طرف آمادہ ہو جاؤ۔ دیکھیے خاندانوں میں کتنے جھگڑے آپس میں ہوتے ہیں، ایک فریق جو ہے وہ کسی صورت صلح کرنا ہی نہیں چاہتا، کسی صورت بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قبر کے گڑھوں میں جا پہنچتے ہیں لیکن گردن میں وہ جو سریا لگا ہوا ہوتا ہے وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے، ایک دوسرے سے اس قدر ناراض ہو کر۔ یعنی اس میں سے بعض فریق تو ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً صلح کرنا چاہتے ہیں کہ چلو جو ہو گیا ہو گیا، لیکن دیکھیے حکم خدا ہے، صلح پر مائل ہو تو دوسرے کو بھی بات مان لینی چاہیے اور صلح کر لینی چاہیے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جو صحابی سے فرمایا تھا نا کہ تم جب بھی دو شیعوں کو آپس میں کبھی مالی امور میں جیسے جھگڑا کرتے دیکھو، یعنی مالی امور میں جھگڑا اگر ان میں ہو رہا ہو تو میرے مال سے تم وہ تاوان اور فدیہ ادا کر دو جس کی وجہ سے ان میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، ان کی صلح کرا دو۔ اب دیکھیے نا کوئی تو غلطی پر ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو ناحق ہوگا۔ امام اس تفصیل میں نہیں گئے، کہا اس کو چھوڑو، یہ میرا مال ہے، یہ مثلا دو افراد میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرا مال مجھے واپس ہی نہیں کیا، دوسرا کہہ رہا ہے مثلا کر دیا، یہ کوئی اور اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹ ہے۔ امام نے ایک مال الگ سے رکھا ہوا تھا، اپنے اصحاب کے پاس رکھوایا ہوا تھا کہ جب تم دیکھو کہ دو شیعوں میں اس طرح سے آپس میں مالی امور میں یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہوں آپس میں، تو تم یہ پیسے ان کو دے کر اور ان کے جھگڑے کو نمٹا دو۔ یعنی مال کو دیکھیے کبھی کبھار جھگڑا ختم کروانے میں بھی خرچ کرنا چاہیے، کر دیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا خاندانوں میں لڑائیاں کچھ ہو گئی ہیں آپس میں، آپ ایک بہترین دعوت کا انتظام کر دیجیے، 10-20 ہزار کر دیں خرچ، مثلا اپنی حیثیت کے مطابق۔ 10-20 ہزار کی کیا حیثیت ہے اگر دو خاندان آپس میں مل جائیں؟ دیکھیے کھانا کھلانے کے اندر ایک بڑی اس کی اہمیت اور حیثیت، کسی کو اپنے پاس مہمان بلائیں، کھانے پر بلائیں، تو بہرحال مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو مفضل جو امام کے صحابی تھے انہوں نے میراث کے مسئلے پر شیعوں کا ایک جھگڑا نمٹایا تھا، شیعوں میں جھگڑا ہو گیا تھا میراث پہ، 400 درہم کا کوئی اختلاف تھا، تو مفضل نے جا کر وہ 400 درہم ان جھگڑا کرنے والوں میں جو تقاضا کر رہا تھا اس کو دے دیے، اور یہ بات بھی کہی کہ دیکھو یہ میرا مال نہیں،
بلکہ میرے آقا و مولا امام معصوم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس موقع پر مال امام سے استفادہ کر کے ان کے اصحاب کے درمیان صلح اور مصالحت کروا دیا کروں۔ تو بہرحال اس کی بڑی اہمیت ہے جو آیت صلح اس کے اندر ہے۔ تو یہ عمومی حکم ہے، یہ فقط جنگ کے اعتبار سے تو شان نزول کے اعتبار سے تو جنگ کے موقع پر کے لیے آیات نازل ہوئی، لیکن حکم جو ہے عمومی ہے، یعنی اگر کوئی فریقین آپس میں لڑ رہے ہوں تو اگر کوئی ایک صلح پر آمادہ ہو تو پھر دوسرے کو بھی آمادہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی مشہور ترین آیات میں آیت نصر ہے، اور اس کے علاوہ یہ والی آیت بھی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ذکر خدا کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو، اور اس کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور وہ لوگ ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی ایسے افراد تلاوت قرآنی سے تلاوت قرآنی سے ایمان میں اضافے سے اضافہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم گناہوں کے اندر زندگی بسر کریں اور بس تلاوت اس کے ساتھ ویسے ہی کرتے رہیں تو اس کی اپنی برکتیں تو ہوتی ہیں، لیکن اصلاً یہ ہے کہ ان تلاوت قرآن سے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے اور بس ایک رٹے کی طرح سے ایک چیز پڑھی جا رہی ہے تو یقیناً اس کا بھی اپنی جگہ پہ ثواب ہے تلاوت کے اعتبار سے، لیکن اس میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ مومنین کی خاص طور پر یہ علامت بتائی گئی کہ جیسے جیسے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آیت نصر وہ جو اس سے پہلے ذکر ہو رہی تھی وہ یہ والی آیت ہے کہ اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو خدا آپ کے لیے کافی ہے، اس نے آپ کی تائید اپنی نصرت اور صاحبہ نے ایمان کے ذریعے کی ہے۔ تو اس کو آیت نصر کہا جاتا ہے، یہ بھی اس کی مشہور آیات میں سے ہے۔ اچھا، رسول اللہ سے خیانت کی مذمت کی آیت دیکھیے، آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ایمان والو خدا اور رسول اور اپنی امانتوں کے بارے میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ دیکھیے ایک آیت، یہ جو آیت تھی یہ ابو لبابہ انصاری رسول خدا کے ایک صحابی تھے، پیغمبر اسلام کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں انہوں نے شرکت کی تھی، بعض جگہ پہ پیغمبر کی نمائندگی بھی کی تھی، لیکن جو غزوہ بنو قریظہ ہوا تھا اس میں غلطی ان سے ہو گئی تھی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ایک جنگی راز دشمنوں کو بتا دیا تھا، زبان سے بھی نہیں بتایا تھا، فقط اشارہ کیا تھا جس سے وہ لوگ سمجھ گئے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے غلطی سے توبہ کرنے کے لیے خود کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا، مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ تو سورہ انفال کی یہ آیت نمبر 27 نازل ہوئی جب انہوں نے خیانت کی تھی۔ اچھا، پھر جب انہوں نے توبہ کی اور توبہ ان کی قبول ہو گئی تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 102، سورہ توبہ کی آیت نمبر 102، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ انہوں نے نیک اور بد اعمال مخلوط کر دی ہیں، ان قریب خدا ان کی توبہ قبول کر لے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 نازل ہوئی ان کے حق میں، اور ان کی توبہ کو قبولیت کا درجہ مل گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو جب ستون سے باندھا تھا مسجد نبوی کے تو یہ قسم کھائی تھی اس بات کی کہ جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو ستون سے باندھے رکھیں گے اور خود کو نہیں کھولیں گے۔ اور کچھ دن بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور اس دوران نمازوں اور دیگر حوائج ضروریہ کے لیے ان کی بیٹی لبابہ وہ آ کر آتی تھیں اور ان کو کھولتی تھیں اپنی حوائج سے، اور عبادات کو انجام دے کر پھر دوبارہ ان کو باندھ دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ نے تیسرے دن جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو خود آ کر اپنے ہاتھوں سے ان کی رسیاں کھولیں۔ دیکھیے ستون ابی لبابہ، یہ ستون ابو لبابہ جو ہے یہ مسجد نبوی میں
آج بھی موجود ہے، اور یہاں پر کس قدر ریاض الجنہ میں ہے، کس قدر یہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، یہاں پر جو بھی شخص آتا ہے اس کی اپنی بھی اس حوالے سے اس کی توبہ قبول ہوتی کہ دیکھیے جب بھی یہ آیت سورہ توبہ کی 102 نازل ہوئی تھی جس میں ان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہوا تھا، تو پیغمبر اسلام اس وقت اپنے گھر میں تھے، ام سلمہ کے حجرے میں تھے۔ اچانک سے پیغمبر اسلام مسکرانے لگے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر گرامی ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اچھا، بعض روایت میں کہ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں خود ابو لبابہ کو جا کر یہ خوشخبری دوں؟ پیغمبر نے اجازت دے دی۔ اچھا، پیغمبر کا حجرہ مسجد نبوی بالکل ملے ہوئے تھے، آپس میں دروازے کھلتے تھے، تو حضرت ام سلمہ حجرے کے دروازے پر گئیں اور وہیں سے کہا کہ اے ابو لبابہ ابشر فقط تاب اللہ علیک، اے ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اچھا، صحابہ کو بھی خبر ملی تو تمام صحابہ رسیاں کھولنے کے لیے دوڑے، لیکن ابو لبابہ نے روک دیا، کہا کہ خدا کی قسم فقط اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے مجھے آزاد کریں گے تو میں آزاد ہوں گا۔ اچھا، پیغمبر اسلام پھر فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلے تو اپنے دست مبارک سے ابو لبابہ کو انہوں نے رسیاں کھول کر آزاد کیا۔ اچھا دیکھیے، اس میں کچھ پیغامات بھی ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیے، ابو لبابہ چاہتے تو اپنی غلطی پر خاموشی بھی اختیار کر سکتے تھے، کسی کو ہوا ہی نہ لگنے دیتے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی زبان سے بھی کچھ نہیں کہا تھا، فقط ایک اشارے کے ذریعے ایک جنگی راز کو کھول دیا تھا۔ ابھی اس کی تفصیل میں جانا بیکار ہے۔ تو بہرحال کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے، لیکن مخلص تھے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، خوف خدا رکھتے تھے، خود اپنے لیے سزا کو تجویز کیا اور اپنے آپ کو باندھ لیا۔ تو دیکھیے، جو بھی گناہ کا معترف ہوتا ہے یا نادم شخص ہوتا ہے تو تمام لوگوں کے دل میں بھی اس کے لیے ایک محبت اور ہمدردی کا جذبہ آ جاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ نادم ہے، غلطی اس سے ہو گئی ہے۔ گناہوں پر انسان اصرار نہ کرے، فخر نہ کرے، اڑا نہ رہے، یہ بدبختی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اور بہرحال ابو لبابہ اپنی قوم کے سردار بھی تھے، خود لوگ بھی، تمام اصحاب بھی یہی چاہتے تھے کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو جائے۔ پیغمبر اسلام کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو جائے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ استوانہ ابی لبابہ، استوانہ ستون کو کہتے ہیں، یہ مسجد نبوی میں آج بھی موجود ہے، اوپر لکھا ہوا بھی ہے جس کو بڑا کر کے سائیڈ میں ہی دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر تمام مسلمان اور مومنین یہاں پر آ کر جمع ہوتے ہیں، اپنی اپنی توبہ قبول کرتے ہیں، یہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کی جو رسول اللہ سے خیانت والی جو آیت ہے، جس کی مذمت میں آیت نازل ہوئی تھی، جس وقت انہوں نے وہ غلطی کی تھی اور ایک جنگی راز کو کھول دیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب توبہ قبول ہوئی تو سورہ توبہ کی 102ویں آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے آ کر خود ابو لبابہ کو ان رسیوں سے آزاد کیا۔ بعض علماء اس میں بھی بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اگر اس سے کہیں پہلے ابو لبابہ ہمارے پاس آ جاتا تو اس سے کہیں پہلے، اتنا دن کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا اور کہیں پہلے توبہ قبول ہو جاتی۔ تو پیغمبر اسلام انہوں نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ اپنے آپ کے لیے سزا تجویز کر دی کہ پیغمبر کے پاس آ کر معافی مانگ لیتے تو اتنے دن کی زحمت میں گرفتار ہونے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، اور کہیں پہلے پیغمبر اسلام کی شفاعت سے پیغمبر اسلام ان کے لیے طلب مغفرت کرتے تو کہیں پہلے ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو جاتی۔ لیکن اس کے لیے کئی دن کا ان کو انتظار کرنا پڑا، کیونکہ بارگاہ خداوندی میں ڈائریکٹ انہوں نے اپنا کیس پیش کر دیا۔ تو بہرحال بہت سارے افراد جو کہ ذرا وہابی فکر کے حامل ہوتے ہیں، وہ ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ ان کا توسل کیوں اختیار کیا جائے۔ توسل اختیار کرنے سے معاملات جلدی حل ہو جاتے ہیں آپ کے۔ ان کا اکرام کی وجہ سے، ان شخصیات جو بزرگ شخصیات ہوتی ہیں، ان کے اکرام کی وجہ سے اللہ جلد آپ کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اس کے اندر یہ آیت موجود تھی جس میں خیانت پیغمبر کے سلسلے میں اس کی مذمت ہوئی، اور اس کے بعد پھر سورہ توبہ میں
ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ آیا۔ پھر ایک اور آیت جو اس کے اندر مشہور آیات میں سے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ کمزور پڑ جاؤ، تمہاری ہوا بگڑ جائے، اور صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر بھی بڑے پیغامات ہیں کہ اس میں جھگڑا اور تنازع کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جھگڑے اور تنازع سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے، خاندان کمزور پڑ جاتے ہیں، قومیں کمزور پڑ جاتی ہیں آپس میں اختلافات سے، ہوا اکھڑ جاتی۔ یعنی اب اندر سے جو اس بعض اوقات دیکھیے دشمن بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل بیرونی حملے اور فوج کشی کم ہوتی ہے، اندر ہی اس طرح کے اختلافات کو ہوا دے کے ملک کو اندرونی طور پر کمزور کیا جاتا ہے۔ تو شیطان کے اس چکر میں نہیں آنا چاہیے اور آپس میں تنازعات اور جھگڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو بہرحال اس طرح سے جو اس کی مزید آیات ہیں، اس کو بھی چاہیے کہ انسان کو کہ وہ مسلسل ان آیات قرآنی کی تلاوت کرے، ان کے پیغامات کو سمجھے اور ان پیغامات کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ تو سورہ ہم نے اس کے کچھ فضائل کے ساتھ اور اس کی مشہور ترین آیات اور اس کے ایک تعارف کے ساتھ اس کو آج مختصر طور پر مکمل کیا۔ انشاءاللہ جو اس کے بعد اگلا سورہ ہے سورہ توبہ یا سورہ برات، اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔